بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم کی اس آیت میں ایک ہی آیت میں دو بار اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا فرمایا اور روزے کے مقاصد میں بھی تقوی بیان فرمایا۔ اب ہمیں اپنا دیکھنا ہوگا کہ ہم نے تقوی حاصل کیا کہ نہیں کیا۔ سیدھی سیدھی کامیابی کا پتہ چل جاتا ہے جس نے روزے رکھے، اپنے آپ کو عبادت میں تھکایا، تقوی اختیار کیا، گناہوں سے بچا، چہرے سے پتہ چل جاتا ہے عید کے دن کس نے کمایا، کس دن نہیں پایا، کس نے پایا، کس نے کھویا۔ اس لیے بھائیو دوستو، زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے یہ رمضان پالیسی اختیار کرنی ہوگی۔ رمضان پالیسی کا مطلب یہ نہیں کہ سارا سال روزے رکھیں۔ رمضان پالیسی کا مطلب جو مشق رمضان میں کی گئی، جو مجاہدہ رمضان میں کیا گیا، جو محنت، جو عبادت، جو توجہ، جو تلاوت، جو ذکر، جو توفیق ہوئی، جو کیا، اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ کا شکر ادا کیا جائے۔ یہ عید کا دن شکریہ کا دن ہوتا ہے اور اس شکر ادا کرنے میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے ہمیں رمضان نصیب ہوا۔ رمضان کا ملنا بہت بڑی دولت، نعمت، عظمت، بہت بڑا سرمایہ۔ جن لوگوں کو رمضان نہیں ملا وہ بیچارے چلے گئے دنیا سے۔ اب ہمیں رمضان ملا، ہم نے کیا پایا، کیا کھویا؟ یہ دن ہے احتساب کے، یہ دن ہے اپنے آپ سے بات کرنے کے، یہ دن ہے تقوی کے درجے سوچنے کے کہ کہاں تک ہم پہنچے ہیں۔ اس لیے چند کام کرنے ہوں گے۔ پہلا کام تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ ہمیں انہوں نے رمضان عطا فرمایا۔ دوسرا کام ہے استغفار کرنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی، جو کمیاں، کوتاہیاں، سستیاں، غلطیاں اس میں ہم سے ہو گئی ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور تیسرا کام یہ کرنا ہوگا کہ دعا کرنی ہے، یا اللہ ہمیں معاف بھی فرما اور رحم بھی فرما اور قبول بھی فرما، اور ہمیں یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما، یعنی تلاوت کا سلسلہ، نماز با جماعت کا سلسلہ اور جو ذکر و اذکار کا سلسلہ، اسے باقی اور جاری رکھنے کی دعا ابھی رمضان میں ہی کر لیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس میں بہت فائدہ ہو۔ آج کی رات بڑی اہم رات ہے، طاق راتوں میں آخری رات ہے، اور اس میں محنت کر لیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ جو بھی پہلی 4 راتوں میں کمیاں رہ گئیں، آج چونکہ آخری طاق رات ہے اس لیے اس میں خوب مانگ لیں کہ یا اللہ جو کمیاں رہ گئی ہیں ہمیں معاف فرما دیجئے۔ زیادہ سے زیادہ آج رات میں توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کر لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، قیام اللیل کر لیں، دعائیں مانگ لیں، درود شریف پڑھ لیں، زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھ لیں اور اپنی مغفرت کا سامان تیار کر لیں۔ یہ راتیں پھر کہاں آئیں گی، پھر کب آئیں گی؟ اگلے سال آئیں نہ آئیں پتہ نہیں، ہمیں رمضان ملے نہ ملے۔ یہ قیمتی راتوں میں آج کی رات آخری رات ہے، اس کی خوب قدر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے فضل سے ہو سکتا ہے، احتمال بھی ہے آج ليلۃ القدر ہو، اس لیے ہمیں اس حوالے سے بھی خوب چوکس چوکبند ہو جانا چاہیے۔
روزہ افطار کرنے سے لے کر صبح سحری کے وقت تک خوب چوکس چوبند ہو، فضول بات نہ کریں، کسی کے ساتھ بات چیت نہ کریں، کرسیاں لگا کے ادھر ادھر بیٹھ کے گپ شپ نہ لگائیں، توبہ استغفار کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جی ہاں، اعتکاف والے خاص طور پہ، دوسرے بھی حضرات، ہم سب لوگ بھی اس وقت کو، اس گولڈن چانس کو قیمتی سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے صلح کر لیں، اللہ تعالیٰ کو کہیں کہ اللہ آپ ہم سے صلح کر لیجئے، ناراضگی کو ختم فرما لیجئے۔ اس میں آپ خوب دعا فرمائیں، امت کے لیے دعا کیجئے، علماء کے لیے دعا کیجئے، ڈاکٹروں کے لیے دعا کیجئے، مریضوں کے لیے دعا کیجئے، گورنمنٹ کے لیے دعا کیجئے، فوج اور عدلیہ کے لیے کہ سارے لوگ، اور عوام کے لیے کہ سبھی کے سب شریعت کے مطابق فیصلے کریں، سبھی لوگ دین اور اسلام کو عملی طور پر اپنائیں۔ یہی زندگی ہے، یہی دن ہے، یہی راتیں ہیں، پھر یہ موقع ہاتھ نہیں آئیں گے۔ یاد رکھیے، ہماری زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آخری رمضان ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آخری دن ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آخری رات ہو، زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، آخری پل ہو، آخری بیٹھنا ہو، آخری ملنا ہو، کوئی پتہ نہیں۔ بھائیو دوستو، عید آ رہی ہے، عید خوشی کا نام ہے، عید سرکاری، انٹرنیشنل، سرکاری، بین الاقوامی خوشی کا نام ہے، عید آخرت کی خوشی کا نام ہے، عید روحانی خوشی کا نام ہے، عید اللہ تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے تحفہ اور انعام ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رمضان کو پایا اور انہوں نے قدر کی۔ عید ان لوگوں کے لیے تحفہ اور انعام ہے۔ جی، اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ملاقات کے وقت میں بھی خوشی ہوگی۔ روزے دار کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں، ایک تو روزہ کھولتے وقت روز، اور ایک روزہ کھولتے وقت یعنی عید کے موقع پہ، اور دوسری خوشی ہوگی جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی۔ اور مسلمان موت سے نہ گھبرائے، موت تو ان سے ملنے کا ذریعہ ہے، پرمٹ ہے۔ جب آئے گی موت تو ملاقات ہو سکے گی نا، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکے گی۔ ہم سب چہرے مرنے والے ہیں، ہمارے چہروں کی رونقیں مرجھا جائیں گی، ہم سب مٹی ہونے والے ہیں، پل جھپک کی دیر ہے، گھنٹوں منٹوں سکنٹوں یا دنوں یا چند مہینوں کی بات ہے۔ ہم نے ہی جو ہم چل پھر رہے ہیں، اکڑ کر رہے ہیں، مرضی کر رہے ہیں، منچاہی زندگی گزار رہے ہیں، ٹھیک، تو ہم نے مر کر اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ تو بہتری یہ ہے کہ رب چاہی زندگی ابھی سے شروع کر دے تاکہ وہاں جا کر پریشانی نہ ہو۔ سمجھدار آدمی وہ ہے جس ملک میں جانا ہے اسی ملک کا سکہ کرنسی تبدیل کرائے، ٹھیک، سمجھدار ہے نا وہ۔ اب ایک آدمی جا رہا ہے مطلب سعودیہ، عرب امارات، تو وہاں ریال یا درہم چلیں گے، اب وہ سکہ کسی اور کا ملک اکٹھا کر رہا ہے، چائے کا گھونٹ بھی نہیں ملے گا، چاہے ڈالر بھی ہوں کچھ بھی ہوں۔ بھائی دکانوں پہ جائیں گے تو اسی ملک کا سکہ لائیں گے تو آپ کو چیز دے گا، اگر اس ملک کا سکہ ہی نہیں تو جتنے مرضی آپ امیر ہیں، نہ روٹی لے سکیں گے نہ سالن۔ سمپل سی بات ہے۔ تو یہاں پر تو پھر 209 210 200 پتہ نہیں کتنے ملک ہیں دنیا میں، ہر ملک کا سکہ ہوگا، وہاں تو ایک ہی سکہ، ایک ہی ملک، ایک ہی کرنسی ہے، اس کا نام آخرت، انٹرنیشنل کرنسی، اعمال اس کا سکہ، وہ خود کر کے جانا ہے، کسی کو نہیں چھوڑنا، کسی نے کچھ نہیں پڑھ کے بخشنا، اپنے اعمال اپنے ہاتھوں سے خود کر کے جائیں، پودے لگا لیں، رمضان کے اس سیزن سے فائدہ اٹھا لیں، اس مشق کی عادت کر لیں، اس مشق کو جاری رکھنے کی دعائیں مانگ لیں، اس مشق اور اس سلسلے کو مسلسل بڑھا دیں۔ میں نے عرض کیا تھا نا، حضرت یوسف علیہ السلام ایک بھائی، ان کے 11 بھائی ان کو دیکھ کر ٹھیک ہوئے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ کامیاب ہو گیا تو وہ ٹھیک ہو گئے۔ تو اب ہم اپنے رمضان ایک بھائی ہے، اس کے 11 بھائی ہیں دوسرے مہینے، ہم اس ایک رمضان کو ٹھیک کر لیں گے تو باقی مہینے بھی آسان ہو جائیں گے۔ اس لیے جو رہ گئی ہے کسر، اس کی دعاؤں کی صورت میں تلافی کی جائے، باتیں بند کی جائیں، کم کی جائیں، اور ضروری بات ہی کی جائے، باقی فضول باتوں، کاموں، دھندوں سے
ہٹتے ہوئے ہمیں صرف اللہ کریم اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر تسبیح کچھ بھی پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے. ایک حدیث شریف میں ہے، عمل کریں گے انشاءاللہ؟ پکی نیت کرو بھائی. ایک حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کے 50 سال کے گناہ معاف کر دیتے. کون سا مشکل ہے؟ تسبیح پکڑ لیں، 2 تسبیح کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی دفعہ پڑھ لیں، پہلی دفعہ اعوذ باللہ بھی پڑھنی ہوگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہوگی. ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، نہ پڑھنا چاہیں تو کوئی بات نہیں. سورہ اخلاص کی 2 تسبیح کر لیں. اس کی عادت ڈالنے روزانہ بھی ہیں 2 دن. لگتا ہے کہ فؤاد چودھری صاحب نے بیان دے دیا ہے کہ اتوار کو عید کرنا چاہتا ہوں، تو میں فؤاد چودھری صاحب کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ ذرا اپنا قبلہ درست فرما لیں. اور فؤاد چودھری صاحب نے جو بات کہی ہے انتہائی شریعت کے خلاف ہے. بات صرف اتنی ہے کہ جو تم کہہ رہے ہو یہ تو 20 سال پہلے کہنا چاہیے تھا. ہم تو مانتے ہیں اس بات کو کہ جدید آلات اور سائنس کی ترقی سے فائدہ اٹھائیں. ہم تو کہتے ہیں، مولویوں نے تو کبھی یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اس سے فائدہ نہ اٹھائیں. ہم تو کہتے ہیں تو سویا پڑا تھا، 20 سال پہلے تجھے بولنا چاہیے تھا، آج بول رہا ہے. ایک تو شرم اس پر کر. دوسری بات یہ ہے کہ جتنے مرضی آلات آ جائیں جو چاند کو جیسا مرضی دور سے دکھا دیں، جتنے مرضی ترقی ہو جائے، پھر بھی رویت کا دار و مدار اسی دن ہوگا اور شرعی طور پر فیصلہ اسی دن کا معتبر ہوگا. پہلے سے عیدیں فکس نہیں کی جا سکتی، یاد رکھیے. چاہے وہ سعودیہ ہو، چاہے کوئی بھی ملک ہو، شریعت کا اصول ہے رؤیت پر دار و مدار ہے، دیکھنے پر دار و مدار ہے. اور یہ قیامت تک کے لیے مسئلہ ہے. بغیر دین سیکھے بات کرتے ہیں تو وزیر ہو کر تھوڑا سا شعور پیدا کریں. عوام میں دینی معلومات بہت آ گئی ہیں، دینی عمل بھی رمضان میں ہو گیا ہوگا، لیکن افسوس اس بات کا ہے شعور نہیں ہے. شعور بہت کم لوگوں کو ہے. بڑے بڑے تہجد گزار دیکھے، بڑے بڑے باشرہ، بڑے بڑے سفید داڑھیوں والے لوگ دیکھے، دین کا جو بات مسئلہ ملتا ہے عمل کرتے ہوئے بھی دیکھے، لیکن شعور نہیں ہے کہ کس طرح عمل کرنا ہے، کس نیت سے عمل کرنا ہے، اور کیسے کرنا ہے، اور کس وقت نہیں کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے، یہ نہیں پتا. شعور نہیں ہے. واٹس ایپ ہے، گوگل ہے، نیٹ ہے، سارے مفتی نیٹ پہ موجود ہیں. یعنی کہ گوگل ہی ہمارا نیٹ ہے، یعنی مفتی ہے. گوگل ہی ہمارا مفتی بنا ہوا ہے. سب کچھ اسی سے لے کے سب کچھ کیا جا رہا ہے. ایسی ترقی نہیں چاہیے. معلومات شیطان کو بھی بہت بڑی ہیں، بہت زیادہ ہیں، یاد رکھیے. لیکن عالم دین سے مسئلہ معلوم کر کے پھر عمل کرنا ہے. اگر خود عالم نہیں ہے تو عالم دین سے پوچھ کر عمل کرنا ہے. یہ معلومات نجات کے لیے یہ کافی نہیں ہے. یہ والی معلومات، دینی مسائل سیکھنا اور ہے، دینی مسائل سیکھ کر علم حاصل کرنا وہ معلومات اور ہیں. ہم تو صرف پکی پکائی کسی واٹس ایپ کا کوئی پوسٹ دیکھ لیتے ہیں، کچھ بھی کر لیتے ہیں، لو جی بڑا علم آ گیا. اس کو علم نہیں کہتے. یاد رکھیے میرا یہ جملہ میرا نہیں ہے، بہت بڑے بزرگ عالم دین ابو الکلام علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ ہے کہ مسلمانوں میں دینی عمل اور شعور میں تناسب نہیں ہے. اس جملے کی گہرائی میں جائیں تو آپ کو پتہ لگے گا. مسلمان ماشاءاللہ رمضان میں دینی عمل بھی کرتے رہے، لیکن شعور اس درجے کا نہیں جس درجے کا ہونا چاہیے. اسی شعور پیدا کریں. وفاقی وزیر صاحب کی بات بہت اچھی ہے کہ ترقی یافتہ ملک ہے اور ترقی ہونی چاہیے اور سب، لیکن یہ کہنا کہ رویت ہلال کمیٹی ختم کر دو اور اتوار کو عید ہوگی، یہ قبل از وقت فیصلہ ہے اور شریعت کے خلاف فیصلہ ہے. یہ بات اپنی واپس لیں، توبہ کریں، شرمندہ ہوں اللہ کے حضور، اور خود بھی ہفتے کے دن بیٹھ کے چاند دیکھیں. نظر آیا تو ٹھیک، نہ آیا تو اتوار کو عید کریں. فکس کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں؟ جب اللہ پاک نے دین قیامت تک کے لیے بنایا، فؤاد چودھری کی پیدائش تک کے لیے نہیں بنایا. اپنا قبلہ درست کریں. کیونکہ یہ بات اخبارات میں آ گئی اس لیے میں نے اس کا نام لیا، ورنہ میری عادت نہیں کسی کا نام لینے کی. یاد رکھیے عوام کے اندر شعور پیدا ہونا چاہیے. اس لیے میں جمعے کے خطاب میں آپ کو بتلا رہا ہوں. ہمارا کام ہے صحیح گائیڈ کرنا.
چاہے کسی کو کڑوا لگے چاہے میٹھا لگے، ہم کسی کے کانے نہیں ہیں۔ علماء کرام کو کس سے ڈرنا نہیں چاہیے، یاد رکھیے۔ تو اعتکاف والے ذرا تسلی رکھیں، چانس ہے اتوار کو عید کا۔ تو بہرحال اس کا گفتگو یہ ہے کہ اگر فیصلہ یہ کر بھی دیتے ہیں تو قانونی طور پر، شرعی طور پر بھی ہمیں ماننا ضروری ہے، کیونکہ چاند کی پیدائش تھوڑی دیر پہلے ہو جائے گی لیکن نظر آنا بہت مشکل ہے۔ ہفتے والے دن چاند کا نظر آنا، اس کی کوئی مثال پیچھے نہیں ملتی، دور دور تک نہیں ملتی۔ اتنا سا وقت، ذرا سا چاند سورج کے ساتھ قریب قریب ہی اس نے ڈوب جانا ہے، تھوڑا دیر بعد ڈوبے گا، لیکن جنوبی پنجاب یا کراچی سائڈ پہ امکان ہے 10%۔ دیکھنے پر دار و مدار ہے، فکس کہاں سے کر سکتے ہو، نظر نہیں آئے گا۔ رویت ہلال کمیٹی والے بیٹھے ہوئے پیر کو عید کریں گے، لیکن فواد چوہدری صاحب کی کوشش ہے کہ اتوار کو عید کریں گے۔ اب اللہ پاک جل شانہ جو صحیح عید ہے وہ ہمیں نصیب فرما دے۔ بس یہ دعا کریں، ایک دن کی چھٹی کے لیے جلدی عید منانے کی چکر میں نہ بیٹھیں، دعا یہ کریں کہ اللہ صحیح عید ہو تاکہ حج بھی صحیح ہو۔ جب ایک مہینہ خراب ہوتا ہے اگلے مہینے خراب ہوتے ہیں، حج خراب ہوتا ہے، بڑا کچھ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں۔ تو بھائیو دوستو، عرض یہ کر رہا تھا کہ چلے جا رہا ہے، رمضان گزر گیا، اب ہمیں مانگنا یہ ہے کہ استغفار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے اور شکر ادا کرنا ہے۔ دونوں طرف ہدایت کی باتیں ہیں، ایک یہ کہ حد سے زیادہ خوشی نہ کریں کہ ناجائز کام میں پڑ جائیں، اور ایک یہ کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہوئے رمضان چلو گیا، ہوئے رمضان چلو گیا، بڑے ہی صوفی بنتے ہیں، وہ صوفی بھی ٹھیک نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، خوشی اختیار کرو، جس دن اعلان ہو جائے چاند کا اس دن کود کے خوشی سے گھر جاؤ، اعتکاف والے خوشی مناؤ، حکم ہے یہاں پر خوشی کرنا، شرعی طور پہ حکم ہے۔ صحابہ کرام نے جیسے خوشی منائی ہمیں سے خوشی منانی چاہیے۔ تو اب یہ کہنا کہ ہائے رمضان چلو گیا، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دی عید اس لیے خوشی کرے، شرعی خوشی ہے، اس کو صحیح طریقے سے منائیں۔ ہاں بالکل آپے سے باہر ہو جانا، منچائی زندگی بنا لینا اور گناہوں کی طرف پڑ جانا، ٹھیک، جاتے ہی سارے حال حلیہ لباس ہر چیز خلاف شرع کر دینا، یہ بے دینی ہے نا۔ اصل میں شعور بیدار کریں کہ ہم جا کدھر رہے ہیں، عید کی طرف نہیں جا رہے، موت کی طرف جا رہے ہیں۔ عید والے دن کی طرف بعد میں جائیں گے، پہلے قبر کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ کیا خبر عید نصیب ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے والد صاحب عید کی نماز پڑھنے کے لیے نہا کے نکلے ہیں، گھر کی سیڑھیوں پہ گر کے فوت ہو گئے، عید پڑھنا ہی نصیب نہیں ہوا۔ تو کیا ہم نہیں ایسے ہو سکتے؟ تو کس خوشی میں بیٹھے ہوئے ہیں، کس غلط فہمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اپنی فکر کرنی ہوگی کہ ہماری موت آ گئی تو ہمارے پاس ہے کیا جو آگے پیش کریں۔ اس لیے بھائی اور دوستو، احتیاط کے ساتھ عمل کرنا ہے، ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، شکر بھی ادا کرنا ہے۔ آج کی رات خاص طور پر میں عرض کر رہا ہوں کہ اسے یہ نہ سمجھیں کہ 27ویں رات وہ لیلۃ القدر گزر گئی ہوگی، کیا خبر گزری نہیں گزری، ہمیں تو یہ ہے کہ آخری رات ہے طاق راتوں میں، اس لیے اس پر خوب اہتمام کرنا ہوگا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔